بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت نمبر 135 یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ بڑی اہم آیت اور بڑا ایسا اس کا حکم ہے کہ جو کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، انصاف، میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں لفظ بلفظ، بن جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، یعنی سچی گواہی۔ ایک دفعہ انسان کہے کہ میں خود تو حق پہ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی حق کی گواہی ہے کہ جس کو اگر تم نے وہ گواہی نہ دی مثلا تو کوئی بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، پھر اس گواہی کو تمہیں دینا ہے، خدا چھپانا نہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ پوچھا جائے ہاں بھائی کس نے یہ کام کیا ہے، اٹھ کے کہ میں نے کیا۔ ایسا بندہ ایک غلطی کرے گا، دو کرے گا، چھوڑ دے گا، لیکن جو جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے وہ اور اس میں الجھتا رہے گا۔ بات وہی ایمان کی ہے۔ ایمان آج دیکھیے یہ جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے، باقی جگہوں کو چھوڑے، اپنے پاکستان کو لے لیں، جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے کتنے ظلم ہوتے ہیں، جھوٹے گواہیاں دے کے کتنے مظالم اور حقوق غصب کیے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر پیسے لے کے رپورٹ چینج کر دیتا ہے لیبارٹری میں، یہ مجرم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے نا، یہ خدا کا مجرم ہے، پرواہی کوئی نہیں۔ ادھر رشوت لے کے رپورٹ چینج کرتا ہے، بعد میں مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، ریگولر نمازی بھی ہے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جسے قرآن نماز کہتا ہے، جو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اسلام سارا ایک نظام کا نام ہے، نہ کہ بیچ میں سے پیس کر لو، جو میٹھا لگتا ہے وہ لے لو اور جو جب اپنا مفاد سے ٹکرائے وہ اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نظریے نے تباہ کر دیا مسلمانوں کو، کٹنگ کی ہے، اپنی مرضی کا لے لیا دین، جو اپنی مرضی کا نہیں اس کو چھوڑ دو۔ لہذا خداوند نے فرمایا ہے اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی تمہارے سامنے جب کوئی جرم ہو جائے تو مجرم کو پتا ہو کہ یہ نہیں چھوڑے گا مجھے، کیونکہ یہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی جناب تقریروں میں کونوا مع الصادقین، یہ نعرے فلان، جب ٹائم آتا ہے کونوا مع الکاذبین، جھوٹوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جھوٹا طاقتور زیادہ ہے، جھوٹے کے ساتھ ہمارے مفادات زیادہ وابستہ ہیں، جھوٹے نے ہم پر یہ احسان کیا ہوا ہے، لہذا اس کے حق میں گواہی دے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، اے ایمان والو انصاف کے سچے داعی بن جاؤ، یعنی انصاف کی طرف دعوت دینے والے۔ اور یہ دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے گواہ بنو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف گواہی، اوِّل والدین، یا وہ گواہی تمہارے باپ اور تمہارے ماں کے خلاف تمہیں دینی پڑے۔ اب یہاں پہ نہیں ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے میں تو گواہی نہیں دے سکتا، نہیں، جس نے کہا ہے نا ماں کے قدموں میں جنت ہے وہی کہہ رہا ہے اب اس کے خلاف گواہی۔ خدا کو جو ماں کا باپ کا احترام ہے وہ بھی خدا کی خاطر، اور یہ اب جب خدا کہہ رہے نہیں اب تمہارے باپ نے جرم کیا، باپ کے خلاف گواہی دو۔ اوِّل والدین،
تمہارے چاہے تم یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین تمہارے قریبی ترین رشتہ داروں کے خلاف ہو، بن جاؤ اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے، سچی گواہی دینے والے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر کوئی امیر ہے یعنی جس کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے، اگر وہ امیر آدمی یا فقیر ہے، تم نے سچی گواہی دینی تو اللہ تم سے زیادہ بہتر ان کا خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ بعض اوقات تو بندہ امیر کے اس امیر ہونے کی وجہ سے پھر جاتا ہے گواہی سے، کیونکہ مفادات ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یار یہ غریب آدمی ہے پھنس جائے گا، اس لیے بھی اجازت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم نے عدل کے ساتھ سچی گواہی دینی ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہذا تم ہوائے نفس، خواہش نفس کی پیروی کر کے عدل کرنے سے نہ رکو۔ عام طور پر انسان کی یہ دونوں، چاہے امیر کے بارے میں تمہاری خواہش ہے، چاہے تمہیں لگ رہا ہے غریب ہے وہ بھی تمہاری خواہش ہے، نہ، اللہ کی خواہش ہے تم گواہی دو گے تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، امیر ہے یا غریب ہے جو بھی ہے، تم نے سچی گواہی دی، تم نے اللہ کی خواہش پر عمل، اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے ہیرا پھیری کی زبان میں بیان دیتے ہوئے، تلوو ٹھیک ہے نا، جیسے پہلے سورہ آل عمران میں گزرا تھا کہ کچھ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو الٹا سیدھا پھیرتے ہیں تاکہ تو سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں بات ہے جو یہ بتا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں بات نہیں ہے۔ یہ وہی لفظ ہے، وَإِن تَلْوُوا، اگر تم ہیرا پھیری کرو گے، اوپر نیچے بیان بدل دو گے، لکھتے ہوئے کچھ چینج کر دو گے، کچھ بھی خرابی کر دو گے، او تعرضوا، یا یہ یعنی یا گواہی دیتے ہوئے ہیرا پھیری کرو، بیان آج کل کا جو وہ ہے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے اپنا ہیرا پھیری کر دو، یا اصلاً بیان دینے سے مکر جاؤ، گواہی دینے سے اعراض کر لو یعنی رخ پھیر لو، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اچھی طرح اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کو پتہ ہے تم ہیرا پھیری کر رہے ہو یا کیوں تم گواہی سے ہی بھاگ گئے، اور لہذا جب اس قسم کے بزدلی کا ماحول بنے گا معاشرے میں تو مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، ظالم کو سزا نہیں ملے گی، اور ظالم تر ہوتا جائے گا، اور معاشرے میں جو ظلم ہے وہ پھیلتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے میں نے تو بڑی آج تھوڑی سی ہیرا پھیری کر کے جو ہے میں نے تو بڑی کمائی کر لی ہے، کرائے کے گواہ بکتے ہیں یہاں پر کورٹ کچہریوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بک رہے ہوتے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں اور جھوٹ بولو، 500,000 روپیہ پکڑ، یہ کون سا اسلام؟ لہذا مسلمان ظاہری ہیں، اسلام کا وجود نہیں، اگر اسلام ہوتا تو اس کی برکات بھی اس معاشرے میں نظر آتی۔ اللہ العلی العظیم۔